کسی شیعہ نے مناظرہ کیا تھا محدث اعظم کچھوچوی رحمت اللہ علیہ سے، تو اس نے یہ پوچھا کہ کون سا مذہب پرانا ہے سب سے، تو کہا سنی مذہب پرانا ہے۔ کہا سنی وہ ہے جن کو اہل سنہ و جماعہ کہا جاتا ہے۔ حضور نے ایک معیار، ایک کسوٹی بتائی، کون جنت میں جائے گا پوچھا گیا تو حضور فرماتے ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ قائم ہیں، جو اس طریقے پر قائم ہے بس وہ جماعت جنت میں جانے والی۔ اب سنیے، حضور کے طریقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ سنت۔ سنت کہتے کسے؟ حضور کے طور طریقوں کو، حضور کے اعمال کو، اور صحابہ کو جماعت کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم جو سنی اہل سنت و جماعت ہیں، سنت اہل کا مطلب ہوتا ہے والے، اہل سنت و جماعت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے رسول کی سنت والے، صحابہ کی جماعت والے۔ ہمارا کوئی دوسرا نام نہیں ہے۔ پہچان کے لیے اور ہم نسبتیں لگاتے ہیں، الگ بات ہے۔ ہم قادری، رضوی، اشرفی، برکاتی، یہ مشرب کی نسبتیں ہیں، برکت لینے کے لیے لگا لیتے ہیں۔ جس طرح خاندانوں کے بھی نام ہوتے ہیں، شیخ ہیں، پٹھان ہیں، سید ہیں، یہ نسبت اپنے آپ کو الگ تمیز کرنے کے لیے لگا لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح مسلک اعلی حضرت کا استعمال یہ ہمارے درمیان تشخص کے لیے استعمال کیا جاتا، ورنہ ہمارا صرف ایک ہی نام ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ محدث اعظم کچھوچوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ سب سے پرانا مذہب اور دین یہی ہے۔ اور شیعہ کا وجود کب ہوا؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان معاملات ہوئے، اور اس کے بعد حضرت علی کی حمایت میں ایک فرقہ نکلا اور وہی شیعہ کہلانے لگے۔ پہلے تو ان کا نام شیعان علی تھا، یعنی علی کے حمایتی، پھر یہ بڑھتے بڑھتے غلو کرنے لگ گئے۔ غلو میں مبالغہ اتنا بڑھا کہ حضرت علی کو نبی کے درجے تک پہنچا دیا۔ بلکہ ایک فرقہ تو اس میں ایسا ہے کہ ثانیہ شیعہ میں جو حضرت علی کے الوہیت کا بھی قائل ہے، یعنی یہی خدا ہے، حضرت علی کے خدا ہونے کے بھی وہ قائل ہیں۔ بہرحال اس میں مبالغہ بڑھتا گیا، لیکن آئے کہاں سے؟ حضرت علی کے بعد خارجی، یہ سب سے پرانے فرقوں کی بات میں کہہ رہا ہوں، یہ آئے کہاں سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد۔ پھر رافضی ایک فرقہ ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں شروع ہوئے۔ مرجیہ ایک فرقہ ہے، قدریہ ہے، اور جہمیہ ہے، جبریہ ہے۔ یہ فرقے زمانہ جیسے جیسے بدلتا گیا، الگ الگ فرقے آتے گئے، نئے نئے مسائل لے کے آتے رہے۔ اہل سنت و جماعت وہی باقی رہا، صحابہ اکرام کا طور طریقہ وہی چلتا رہا، اس میں سے یہ نکلتے چلے گئے۔ شیعہ اسی میں سے نکلے، اہل سنت و جماعت میں سے نکلے، ایک اپنا الگ طریقہ بنا دیا، علی علی کہنا، حسن حسین کہنا، بس ان کا ایک معیار بنا۔ رافضی الگ بنے، قدریہ تقدیر کے انکار کرنے والے، جبریہ الگ بنے، اسی طرح سے جہمیہ، مرجیہ، کئی فرقے بنتے آئے۔ پھر ایک فرقہ آیا زمانے کے تنزلی کے بعد، اس وقت حکومتیں لوگوں کے ہاتھ میں تھی، زبردستی ایک عقیدہ نافذ کیا جانے لگا، معتزلہ۔ ان کے الگ الگ قول تھے، اسی قول کو نہ ماننے پر امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے ظلم کیا بہت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل میں رکھا گیا، کیونکہ پاور ان کے پاس تھا۔ لوگ آج ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، ارے حرم پاک میں یہ سب چل رہا ہے، مکہ میں، مدینہ میں یہ چل رہا ہے، تو آپ کیوں نہیں فالو کر لیتے؟ مکہ اور مدینے میں بہت پہلے بہت کچھ چل چکا ہے۔ ہمارے لیے دلیل کہیں سے چلنا نہیں، ہمارے لیے حضور نے دلیل صرف یہی دی ہے جو میرے طریقے پر ہو اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ اب حضور کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر کوئی قائم، وہ مکہ میں ہو یا مدینے میں ہو یا پھر کسی چھوٹی جھونپڑی میں ہو، ہمارا امام ہے۔ اور اس طریقے سے ہٹا اور پھر وہ کعبے کا بھی امام بنے تو ہمارا امام ہو نہیں سکتا۔
اب سنیے آگے کی بات، میں جس لیے اس بات کو چھیڑا ہوں، فرقے بنتے آئے، اس شیعوں میں اتنے بڑے بڑے الگ الگ جماعتیں بنتی گئیں، اسماعیلیہ، اثنا عشریہ، زیدیہ، غلاتیہ، اب میں کتنے فرقوں کے نام شمار کروں؟ 72 سے زیادہ تو فرقے کب کے وجود میں آ گئے تھے۔ حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں تقریباً 72 فرقوں کا نام بھی لکھ دیا ہے اس زمانے میں، کہ یہ سب خارج ہیں، اہل سنت و جماعت سے نکلے ہوئے ہیں۔ ان کے زمانے میں ہی 70 سے زیادہ تھے، تو اب تو 1000 سال گزر گئے، 700 اور پیدا ہو گئے ہوں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ یہ سب نکلتے گئے، اس کے بعد پھر نئی نئی جماعتیں آئیں، بعض لوگ پھر اپنا ایک طریقہ لے آئے، اپنے آپ کو انہوں نے سلفی کہا، پھر ایک جماعت آئی، انہوں نے اپنے آپ کو حدیث والا کہا، ہم اہل حدیث ہیں، پھر ایک جماعت آئی، انہوں نے کہا ہم صرف اہل قرآن ہیں، ہم قرآن کی مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، جن کو چکڑالوی کہتے ہیں۔ کچھ آئے نیچری طبعی جماعت، یہ غالباً سر سید احمد خان کے فالوورز تھے، وہ تمام معجزات کا انکار کرتے ہیں، معجزہ کسی چیز کا نام نہیں ہے، فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، فرشتہ ہے ہی نہیں، اور وہ شیطان کا بھی انکار کرتے ہیں، شیطان ہے ہی نہیں، نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے اور برائی کی طاقت کا نام شیطان ہے۔ تو انہوں نے پوری تفسیر کو توڑ مڑوڑ کر کے رکھ دیا ہے، معجزوں کا انکار۔ تو یہ فرقہ وجود میں آیا، نیچریت، کتنے ایسے بنتے گئے، لیکن نکلے کس میں سے؟ اہل سنت و جماعت میں سے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا جو طریقہ تھا وہ اہل السنہ والجماعہ کہلایا، سنت والے اور جماعت والے۔ اس میں سے نکلتے نکلتے فرقے بنتے گئے، پھر اس میں سے بڑھتے ہوئے بعد میں ایک جماعت نکلی جنہوں نے اپنا نام وہابیہ رکھا، کچھ ایک جماعت نکلی انہوں نے اپنا نام دیوبندیہ رکھا، اپنے اپنے انہوں نے نام رکھے۔ دارالعلوم دیوبند جو ہندوستان میں اتر پردیش کے ایک علاقے میں واقع ہے، اس مدرسے میں پڑھنے والے یا وہاں کے طریقے کو فالو کرنے والوں کو دیوبندی کہا جاتا ہے۔ اچھا میاں، یہ مدرسہ کب بنا؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ مدرسہ تقریباً آزادی سے کچھ سال پہلے بنا، یعنی لے دے کر کے اس کی 150 سال پرانی تاریخ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ وہابیت کے بارے میں اگر میں آپ کو بتا دوں، شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی عرب میں ایک ایسا شخص تھا جس نے تعلیم حاصل کی یہودیوں کے ہاتھ میں، اور عرب میں آ کر اس نے اپنا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا، اور جتنے مسلمان تھے اس زمانے میں اولیاء، ان سب کو کافر کہنا شروع کیا۔ مزارات کو اس نے ختم کروانے کا اعلان کیا، فتوے جاری کیا، تو نیا ایک فتنہ شروع ہوا۔ تو یہ کب ہوا؟ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، اس کی تاریخ بھی صرف 150 سال پرانی ہے، 150 سال پرانی ہے۔ تو اب پتہ یہ چلا کہ وہابی اس کو کہتے ہیں جو ابن عبد الوہاب کی پیروی کرتے ہیں، جو 150 سال پرانا ہے۔ دیوبندی اسے کہتے ہیں جو دارالعلوم دیوبند کو یا ان کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، جس کی تاریخ 150 سال پرانی ہے۔ لیکن الحمدللہ پیوریٹی جو ہے آج تک سنیوں میں باقی ہے، جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ کرم و احسان ہم پر، کہ جو صحابہ کی جماعت کا عقیدہ تھا آج تک آپ اسی عقیدے پر برقرار ہیں۔ عزیزان گرامی، بعض باتیں ایسی ہیں جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اختلافی باتیں کرتے ہیں، نہیں، مجھے تو اس سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں۔ الحمدللہ میں نے کبھی فساد یا فتنے کی باتیں ہرگز کرنے کی کوشش نہیں کی، اصلاح کی کوشش ہمیشہ سے رہی، اللہ اسی پر قائم رکھے۔ لیکن بعض لوگ ان تمام باتوں کو جو میں ابھی فرقوں کے متعلق عرض کیا، کسی کو ایسی الجھن کا شکار ہے کوئی تو کھل کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور تشفی بخش جواب حاصل کریں، اس لیے کہ اس سے آپ کے ایمان کا تعلق ہے، آپ کے عقیدے کا تعلق ہے۔ اس میں اگر ذرا برابر گڑبڑی ہوئی تو پورا ہماری زندگی کا سب کیا کرا سب ختم ہوگا اور سیدھے جہنم میں لے جایا جائے گا۔